بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات دبئی میں سونے سے بنی سائیکل فروخت کے لیے پیش۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیج ٹائم کے مطابق سونے کے شہر کے نام سے مشہور دبئی اپنی پوری شان و شوکت سے چمک رہا ہے۔ شہر نے سونے کا پانی پھرے کار سے لے کر سونے کی گھڑیوں تک سب کچھ دیکھا، اور اس فہرست میں جدید ترین شاہکار سونے سے بنائی گئی برطانوی ریسنگ سائیکل ہے۔ اس سائیکل کی قیمت 1.5 ملین درہم تقریباً 11 کروڑ 52 لاکھ پاکستانی روپے ہے، جو کہ رولس رائس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ سائیکل اب فروخت کے لیے باضابطہ طور پر پیش کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ الرومیزان گولڈن اینڈ جیولر دبئی کی طرف سے تیار کردہ یہ سائیکل تقریباً 4 کلو خالص سونے سے بنی ہے، اور اس کا مجموعی وزن 7 کلو گرام ہے۔ 24 کیرات سونے کے ساتھ بننے والی اس برطانوی ریسنگ سائیکل نے نقل و حمل کے اس بظاہر معمولی ذریعے کو ایک الگ ہی لیول تک پہنچا دیا۔ ڈراپ ہینڈل بریک کی نوک سے لے کر ویل تک اور اس کے درمیان کا ہر حصہ بشمول گیئر چین کے ہر کنارے 24 کیرات سونے سے بنے ہوئے ہیں۔ صرف ٹائر، بریک سیٹ اور ان سے متعلقہ پرزے سونے کے نہیں ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اماراتی رہائشیوں کے لیے سوشل میڈیا سے متعلق ایڈوائزری جاری۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیجی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے رہائشیوں کو ایسے مشتبہ لنکس پر کلک کرنے کے خطرات کے بارے میں سخت انتباہ جاری کیا ہے، جو اکثر واٹس ایپ، ٹیکسٹ میسج اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے گردش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جاری کردہ ایڈوائزری سائبر سیکیورٹی سے متعلق آگاہی بڑھانے اور عوام کو ممکنہ آن لائن خطرات سے بچانے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سائبر سیکیورٹی کی نگرانی کے ادارے سائبر سیکیورٹی کونسل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں ایسے پیغامات کا سامنا کرتے وقت احتیاط اور چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دیا، جو صارفین کو گروپ میں شامل ہونے یا نامعلوم لنک پر کلک کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، کسی بھی غیر مانوس لنک پر کلک کرنے سے گریز کریں اور بھیجے جانے والے پیغامات کی صداقت کی تصدیق کریں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی میں مخصوص ڈرائیورز کے لیے فوری آن لائن پرمٹ کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ گلف نیوز کے مطابق دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے پیشہ ور مسافر ٹرانسپورٹ ڈرائیوروں کے لیے آن لائن پرمٹ حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے۔ RTA کا کہنا ہے کہ پیشہ ور مسافر ٹرانسپورٹ ڈرائیور اب منظوری کے لیے 24 گھنٹے انتظار کرنے کے بجائے فوری طور پر پرمٹ حاصل کریں۔ RTA کی پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی میں ڈرائیور کے امور کے ڈائریکٹر سلطان الاکراف نے بتایا کہ یہ اقدام RTA کی پرمٹ کے لیے ڈیجیٹل تبدیلی کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس میں ٹیکسی ڈرائیور، لگژری گاڑیوں کے ڈرائیور اور اسکول بس ڈرائیور شامل ہیں۔ اجازت نامے کے حصول کے لیے اس آسان طریقہ کار میں الحاق شدہ کمپنی RTA کے ویب سائٹ کے ذریعے پرمٹ کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے، اور اس کی جانب سے پرمٹ فیس ادا کی جائے گی، جبکہ وہیں موجود ڈرائیور کو اسمارٹ ڈیوائس پر RTA دبئی ڈرائیور ایپ انسٹال کرنی ہوگی، اور وہ ایپ پر پری رجسٹریشن مکمل کرے گا، اور ایک بار جب الحاق کمپنی درخواست کا عمل طریقہ کار کے ساتھ مکمل کر لیتی ہے تو ڈرائیور کو فوری طور پر RTA دبئی ڈرائیو ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل پرمٹ مل جاتا ہے، جو تمام قسم کے سمارٹ آلات پر دستیاب ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی کے سرکاری نشان سے متعلق نیا قانون جاری۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ریاست کے سرکاری نشان کے استعمال سے متعلق ایک نیا قانون جاری کیا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی کے سرکاری نشان کے حوالے سے 2023 کا قانون نمبر 17 جاری کیا ہے۔ پیر کے روز جاری کردہ نئے قانون میں کہا گیا ہے کہ یہ نشان دبئی کی عمارت کی ملکیت ہے، ایک ایسا نشان جو اس کی اقدار اور اصولوں کا آئینہ دار ہے، جس کو 2023 کے قانون نمبر 17 اور اس کے ضوابط کی وجہ سے تحفظ حاصل ہے۔ یہ قانون متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی کے حکمران کی حیثیت سے جاری کیا۔ یہ قانون سرکاری گزٹ میں شامل ہونے کے بعد نافذ العمل ہو جائے گا۔
دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہے. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.